آج بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے جیسے اور کسی نے چھینک دیا نا تو کہتے ہیں کیا یار میں فلاں کام کے لیے جا رہا تھا تم نے چھینک دیا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھتے ہیں، اور جس کو نہیں سمجھنا چاہیے اسے سمجھتے ہیں۔ جمہائی جو ہے، جمہائی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جمہائی لینا یہ شیطان کا کاہلی اور سستی کا کام ہے، کاہلوں کا کام ہے۔ جمہائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب جمہائی آئے تو کوشش کرو اپنے منہ کو کھلنے نہ دو، اگر کھل جائے تو اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے منہ کو بند کر، ورنہ جب منہ کھل جاتا ہے نا تو شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے، اور جب چھینک آتی ہے تو اللہ کو پسند ہے، چھینک اللہ کو پسند ہے، اور جب چھینک آیا کرے تو الحمدللہ کہا کرو، اور سننے والا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہا، سننے والا کیا کہنا چاہیے؟ والے کو یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرات گرامی، تو جب پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جنت میں حکم دیا رہنے کے لیے، جنت میں رہتے ہیں، تنہا ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، بھائی کہیں کتنا بھی اچھے ہو لیکن اگر کوئی ملنے والا بات کرنے والا نہ ہو تو آپ کتنا بھی عالیشان گھر بنا لو، اگر آپ تنے تنہا اس میں ہیں تو اس میں آپ کو گھبراہٹ ضرور آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری کیا۔ آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہاں سے ایک سبق آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا محتاج نہیں ہے، مرد اور عورت کا اپنی مخلوق کو، انسان کو پیدا کرنے میں مرد اور عورت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، 4 طریقے سے حضرت آدم کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا تھا کہ مرد اور عورت مل کر کے یہ سوچیں کہ اگر ہم مرد اور عورت نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا نہ فرماتا، تو اللہ تعالیٰ بغیر مرد اور عورت کے حضرت آدم کو پیدا کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی شان والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بغیر کسی عورت کے پیدا کیا، آدم کی پسلی سے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تنہا مرد سے بھی اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کواری مریم کے بطن سے اللہ نے پیدا فرما کر کے دنیا کے مردوں کو کا منہ بند کر دیا کہ اے دنیا میں رہنے والے مردوں، یہ تم نہ سوچنا کہ اگر ہم مرد نہ ہوتے تو تنہا عورت سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر مرد کے بھی اور تنہا عورت سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، اور پیدا کیا، اور بغیر عورت کے بھی مرد سے بھی پیدا کیا، اور بغیر عورت اور مرد دونوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ 3 قسم ہو گئی، چوتھی قسم یہ ہے جو عام طریقے سے لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں مرد اور عورت سے، تو اللہ تعالیٰ کسی مطلب ذریعہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کی شان ہے، مطلب کہ عام طریقے سے انسان، پھر اللہ تعالیٰ جب تک خدا نے چاہا دونوں حضرات جنت میں رہتے ہیں، جب رب نے چاہا تو پھر ان دونوں کو جنت سے باہر کیا، جنت سے باہر کیا، زمین پر دونوں حضرات تشریف لائے، اور آنے کے بعد اب وہ نور مصطفیٰ
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا وہ جنت سے نور حضرت آدم کے ساتھ میں زمین پر آتا ہے. نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ. اب وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، زندگی بھر نبی کی میلاد پڑھتے رہے، نبی کا گن گاتے رہے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی کی میلاد پڑھتے رہے اور میلاد پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے. اے میرے بیٹو، تم اپنا میرے نبی، جس نبی کے صدقے میں میری توبہ قبول ہوئی ہے، جس نبی کے نام کو میں نے عرش اعظم پر دیکھا ہے، جس نبی کے نام پر نام کو میں نے درخت کے پتوں پر دیکھا ہے، جس نبی کے نام کو میں نے حوروں کے پیشانیوں پر دیکھا ہے، گلما کے سینوں پر دیکھا ہے، جنت کے درختوں میں دیکھا ہے، جنت کے دروازوں میں دیکھا ہے، اس نبی کو بھولنا مت، اس نبی کا ذکر کرتے رہنا، اس نبی کی میلاد پڑھتے رہنا. حضرت شیش علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، آپ نبی کی میلاد پڑھتے رہتے ہیں. حضرت نوح کا زمانہ آتا ہے، وہ نور ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہتا ہے. حضرت شیش کی بارگاہ میں آپ کی پیشانی میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آپ کو آپ کے پیشانی کو چمکاتا ہے، پھر وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پھر ان کے نسل سے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس کے بعد دیگرے نسلن بعدا نسلن ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے. اور حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی ہیں. حضرات محترم، نبی کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے چلتے تھے، جس راہ سے چلتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن یعنی درود و سلام کی آوازیں آتی رہتی تھی. جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے حضرت عبداللہ، وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا. اس کے بعد وہ نور منتقل ہو کر کے جب شادی ہوتی ہے حضرت آمنہ کے ساتھ میں، حضرت آمنہ کی شادی بھی بڑی. ایک مرتبہ خیبر کے کچھ یہودی آئے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.